الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره السورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة الإيمان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے دوسرے عشرے کا آج اختتام ہونے کے قریب ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا عشرہ تھا، اس میں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کے مغفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ وہ کبھی راتوں کو اپنے اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، کبھی وہ دن میں روزہ رکھ کر کھانے پینے سے رک کر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، کبھی وہ غریبوں کو صدقہ اور خیرات کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، کبھی وہ مدرسوں کے اندر چندہ دے کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا، ان لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے یہ عشرہ اپنا اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں گزارا، اور اپنے اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، راتوں کو جاگ کر تہجد میں اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے اللہ کے سامنے مانگ کر اپنے اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے، خوب نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے اس آخری عشرے، جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس عشرے کے اندر میرے اللہ اپنے بندوں پر ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمانے والا ہے، بہت بڑا تحفہ، بہت قیمتی تحفہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ایک قیمتی تحفہ جس کو میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ قیمتی تحفہ بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ جس وقت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا، اور وہ بنی اسرائیل کہ جن کی عمریں ایک ہزار سال، کئی ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور کئی ہزار مہینے ان کی عمر ہوا کرتی تھی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے اللہ کے نبی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ قلق ہے کہ وہ امتیں، وہ لوگ، ان کی عمریں تو بہت بڑی تھی، بہت لمبی عمریں ان کی ہوا کرتی تھی، وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، لیکن میری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ میری امت کی عمریں 70 80 90 حد سے 100 سال میرے جو امت ہے ان کی عمریں ہیں۔ اگر میری امت کی عمریں اتنی ہوگی تو میرے اللہ کو بڑی بڑی عبادتیں کر کے کیسے اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے؟ ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ مایوس تھے، میرے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ
ہم نے اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے، قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی ایک رات کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر، یعنی 1000 کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس مہینے کے اندر عبادت کر لیں، کیا اس وقت کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے ان لوگوں کی عمروں کو لمبا کیا ہے اور انہوں نے اپنی لمبی عمریں میرے راستے میں لگا دی ہے، اپنی لمبی عمریں میری عبادات کرنے میں لگا دی ہیں، اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنا لمبا عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک رات تمہیں دی جاتی ہے، اس رات کے اندر تم عبادت کر لینا، تمہاری ایک رات کی عبادت ایسی ہوگی جیسے تم نے 1000 مہینوں کے اندر عبادت کر لی ہو۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے اللہ کے نبی بھی خوش ہیں، میرے اللہ کے نبی کے صحابہ بھی خوش ہیں۔ میرے اللہ کے نبی نے اس خوشی کے اندر کیا کیا کہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کہ شاید اس کے اندر شب قدر مل جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس میں شب قدر نہیں تھی، لہذا آپ آئندہ آگے اور اگلے عشرے کے اندر بیٹھے، شاید آگے ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے عشرے کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس عشرے کے اندر بھی شب قدر نہیں ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس عشرے کے اندر بھی شب قدر نہیں ہے، آئندہ عشرے کے اندر ہوگی۔ میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اس عشرے کے اندر شب قدر نہیں تھی، آئندہ عشرے کے اندر شب قدر ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے رہیں، وہ اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے سجدوں کے اندر اپنے سروں کو جھکائے رہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور میرے ساتھ اس آخری عشرے کے اندر بھی اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ اس آخری عشرے کے اندر شب قدر آنے والی ہے۔ چنانچہ میرے اللہ کے رسول نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، صحابہ کرام نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اب آخری عشرے کے اندر آپ کو شب قدر نصیب ہو گئی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں کہ شب قدر، جس وقت یہ شب قدر نازل ہوئی، اس وقت میں اس کی متعین ہو کر نازل ہوئی کہ شب قدر اس رات میں ہوگی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں شب قدر کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے کر آ رہا تھا، صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ درمیان میں دو صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کو ان کا جھگڑا کرنا پسند نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہاں تو ہم اتنی بڑی فضیلت کی رات ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ جھگڑے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ نے اس شب قدر کو اٹھا لیا، اس کی تعیین کو اٹھا لیا۔ صحابہ کرام سے یہ بات میرے اللہ کے رسول نے بتائی اور بیان فرمائی۔ میرے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو اور میرے اللہ کے نبی کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، اب وہ تمام کے تمام مایوس، لیکن میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام انہوں نے کیا ہے، جو جھگڑا انہوں نے کیا ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین کو ہٹا لیا گیا ہے، اور یہ شب قدر کا جو تحفہ تھا، یہ جو نعمت تھی، یہ آپ حضرات کو دی گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر لیں گے، اور اگر ہم نے اپنی اس اعتکاف کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کو پا لیا تو ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی ہو۔
1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی ہو۔ کیا فرمایا تھا میرے اللہ نے؟ خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ فرمایا میرے آقا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہم میں سے کسی ایک شخص نے بھی، کسی بھی مسلمان نے بھی، کسی بھی ایمان والے نے بھی اگر شب قدر کو پا لیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس شب قدر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر فرشتوں کی جماعت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پر آتی ہے، اور جس بندے کو بھی، جس اللہ کے بندے کو، جس اللہ والے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتی ہے، سجدوں کے اندر دیکھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتی ہے، جس بندے کو بھی اللہ کو راضی کرنے والا بیٹھا ہوا دیکھتی ہے، تو اس فرشتوں کی جماعت ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کو خوشخبری دیتی ہے کہ خوشخبری ہو تم لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمہاری تمام پریشانی کو ختم فرما دیا ہے، تمہاری روزی کے اندر وسعت عطا فرما دی ہے، اور تمہارے تمام کے تمام مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، کسی 1-2 منٹ نہیں آتی ہے، کسی 1 یا 2 گھنٹہ نہیں آتی ہے، بلکہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر صبح کے صبح صادق تک یہ ایسا ہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ فرشتے جس کو بھی کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول دیکھتے ہیں، اس کو وہ فرشتے کی جماعت خوشخبری دیتی ہے، سلام پیش کرتی ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، بلکہ لے کے غروب آفتاب سے لے کر اور صبح کے صادق تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کا نوازنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہاں 10 دن کے لیے آئیں اور 10 دن کے لیے آ کر کے وہ شب قدر کو تلاش کریں۔ میرے اللہ کے صحابہ نے کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا کیا کہ 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے شب قدر مل جائے، میری زندگی کے اندر شب قدر آ جائے، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنے تعلقات والوں کو چھوڑ دے، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ دے، اپنے کاروبار اور کام دھندوں کو چھوڑ دے، اور 10 دن کے لیے اپنا بوریا اور بسترا اٹھا کر کے مسجد کے کونوں کو اختیار کر لے، مسجد کے گوشوں کو اختیار کر لے، اور اللہ سے یوں کہیں، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، میں تمام دنیا سے دھکے کھا کر کے میں آپ کے در پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور اس امید سے آ کر بیٹھ گیا ہوں کہ جس طریقے سے ایک دنیا دار مانگنے والا کسی دنیا دار دینے والے، کسی دنیا دار مالدار کے چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ جب بھی کھلے گا مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر کے جائے گا، وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، اور جب تک وہ دروازہ نہیں کھل جاتا وہ وہاں سے اٹھتا نہیں ہے، اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو وہ وہاں سے لے کر جاتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، میں دنیا کا بھکاری نہیں ہوں، میں دنیا کے دروازوں کا بھکاری نہیں ہوں، اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں تو آپ کے در کا بھکاری ہوں، میں تو آپ کے دربار کا بھکاری ہوں، میں آپ کے دربار پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، اب آپ مجھے عطا فرمائے، نفع عطا فرمائے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اے رب ذوالجلال، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ بھیج دیں، یہ آپ
آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ بھیج دیں۔ پروردگار عالم، اگر میں گنہگار ہوں تو آپ تو گنہگاروں کو معاف فرمانا پسند فرماتے ہیں، آپ تو گنہگاروں کو معاف فرمانا پسند فرماتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، جب ایک دنیا دار آدمی، دنیا دار مالدار اپنے چوکھٹ پہ آنے والے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تو آپ کیسے اپنے بھکاری کو خالی ہاتھ بھیج سکتے ہیں؟ پروردگار عالم، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ جب بندہ اس طریقے پر آ کر اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے لیے اپنے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو میرا اللہ اس کو ضرور معاف فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ ہم گنہگار ہیں، یہ مت سمجھنا ہم بہت بڑے سیاکار ہیں، یہ مت سمجھنا ہم بہت بڑے خطاکار ہیں، میرا اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب ہم اور آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے، اپنے 10 دن کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ان تمام سے تعلقات کو ختم کر کے صرف اپنے اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑنے کے لیے 10 دن کے لیے یہاں آ کر بیٹھیں گے تو میرے اللہ ہمیں معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ہم یہاں سے اعتکاف کر کے واپس ہوں گے تو ہمارا عالم یہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر آج ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کی نیت کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ 10 دن ہم اللہ کے لیے مسجد کے اندر لگائیں گے۔ پورا سال ہم نے اپنے اللہ کے لیے نہیں لگایا، پورا سال ہم نے اپنے گھر والوں کو دیا، اپنے کاروبار کو دیا، اپنے رشتہ داروں کو دیا، اپنے بیوی بچوں کو دیا، لیکن ہم سال کے 10 دن اپنے اللہ کو دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوئی نہیں دینے کا ارادہ ہے کیا؟ معافی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی کا بھی ایک لفظ صحیح طرح نکلا۔ کسی نے اگر انشاءاللہ کہی بھی تو اندر اندر کہہ لی، وہ مطلب ارادہ ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا اللہ میں معاف فرما دے۔ نہیں چاہتے کیا؟ میں چلا رہا بیٹھا ہوا ہے، بے وقوف ہوں میں؟ کم از کم آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے اتنا تو کر سکتے کہ انشاءاللہ کہہ دیں اللہ آپ کو قبول فرما لے۔ یہ ارادہ ہی نہیں ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پوری مسجد گونج جانی چاہیے آپ کے انشاءاللہ سے، ایسا انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اب بتائیے کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ یہ مسجد کا اعتکاف، یہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم میں سے کسی شخص نے بھی اس مسجد کے اندر آ کر 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو تمام کی طرف سے پورا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک شخص نے بھی اس مسجد کے اندر آ کر اعتکاف نہیں کیا، کسی ایک شخص نے بھی آ کر اپنے اللہ کے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ ایک شخص نہیں، پورا محلہ عزت میں آ جائے گا اور پورے محلے پر اس کا وبال آ کر رہے گا۔ اب بتائیے کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کی؟ کس کا ارادہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھوں گا۔ کون چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے معافی مانگے؟ کون چاہتا ہے؟ جی اچھا، ایک بات اور بتا دوں میں آپ سے، ارادہ کرنا اچھی بات ہے، اس پہ نیک عمل اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن آج آخری دن ہے آپ لوگوں کا، تو جو ارادہ کرے اس ارادے سے کرے کہ میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، بعد میں ہم اس کے آگے پیچھے نہ پھریں۔ یہاں یہ آج آخری دن ہے، جو ارادہ کر رہا ہے، جو ہاتھ کھڑا کر رہا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے، اس کی خوشامد نہ کرنی پڑے یہاں کھڑے ہو کر کے۔ یہ مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ پورے محلے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے۔ آپ کھڑا کریں آپ ذرا اپنا ہاتھ، ماشاءاللہ۔ چلیے آپ بھائی، اور آپ کا نام یاد رکھیے گا، جو نام رکھ رہے ارادہ کر رہے ہیں ان سب کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور سے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ جا کر ان سے ملاقاتیں کریں، تشکیل کریں اور ان کو وقت سے پہلے لانے کی کوشش کریں یہاں پر جو لوگ ارادہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں عصر کے بعد آ جانا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ مغرب سے پہلے یعنی عصر بعد آپ لوگوں کو یہاں آ جانا ہے۔ اب ایک تو وہاں بھائی الحمدللہ ہاتھ اٹھایا انہوں نے، یہ ارادہ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ جی بھائی
شان محمد، چلیے آپ لوگ جانتے ہوں شاید ان کو، میں تو جانتا نہیں۔ اور کون ہے؟ اور یاد رکھیے یہ مت سمجھنا فلاں بیٹھ کے مجھے ضرورت نہیں ہے، ہماری ہر ایک کی قبریں الگ، ہمارا ہر ایک کا نامہ اعمال الگ، ہمارا ہر ایک کا حساب کتاب الگ، ہماری ہر ایک کی آخرت الگ، ہر ایک کی دنیا الگ۔ تو یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا معاملہ اس شب قدر کے تعلق سے ایسا ہے کہ اس شب قدر یعنی آخر کے 10 دن جتنے ہمیں توجہ کے ساتھ اور جتنا ہمیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ملتا ہے، ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی 20 رمضان ہوئے ہیں، آپ ظہر میں دیکھیے پچھلی صفیں خالی ملتی ہیں، ابھی 20 رمضان ہوئے آپ عصر میں دیکھیے پچھلی صفیں خالی نظر آتی ہے، ابھی 20 ہی رمضان ہوئے تھے، آپ دیکھیں گے کہ فجر میں لوگ صرف 2 صفوں میں نظر آتے ہیں، کہاں پہلے رمضان کو سب سے آخر صف تک تھے۔ اور آج جب اب وقت ہے کہ اللہ کی مزدوری دینے کا، جب وقت ہے اللہ تم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اور جنت کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اب ہم اور آپ اپنے اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے ان 10 دنوں کو اپنی مارکیٹوں کے اندر گزارتے ہیں، ہم اور آپ ان 10 دنوں کو ہوٹلوں کے اندر گزارتے ہیں، ریسٹورنٹ کے اندر گزارتے ہیں، اور ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، کون سے ہوٹل کا بہتر رہے گا، کون سے ریسٹورنٹ کا بہتر رہے گا، کہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کہیں مال میں پہنچ جاتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام کام ہمیں رمضان سے پہلے کر دینے چاہیے تھے۔ اب تو ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اب تو ہمیں اپنے اللہ سے معافی کا ایک پروانہ لے کر چلے جانا ہے تاکہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہمارا حال ایسا نہیں ہے۔ تو دعا کرو آپ بھی اور ہمت کرو انشاءاللہ۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی، خاص طور سے نوجوان ساتھی اس میں آگے آئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نوجوان کا ایک سجدہ بوڑھے کے 1000 سجدوں سے زیادہ پسند ہے۔ جہاں نوجوان سب سے آگے ہمیشہ نظر آتے ہیں، روزے رکھنے میں سب سے آگے ہیں، نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہیں، اور نیک اعمال میں سب سے آگے ہیں، تو ہمارے نوجوان کو اس کام میں بھی سب سے آگے رہنا چاہیے۔ اب نوجوان ہاتھ کھڑا کرو اپنا، کون تیار ہے انشاءاللہ؟ بھائی 10 دن اللہ کے لیے صحیح۔ ہمارے نوجوانوں کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ نوجوانوں کو سب سے آگے رہنا چاہیے۔ اللہ جوانی کی بات پسند فرماتا ہے، بڑھاپے میں جا کر آپ کے کبھی ہڈیوں میں درد ہوگا، کہ پیروں میں درد ہوگا، کبھی آپ کو سانس پھولے گی، کبھی آپ سے سجدہ نہیں ہوگا، کبھی رکوع نہیں ہوگا، اور پھر آپ کبھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی، تو یہ تو بڑھاپے کا عالم ہے۔ ابھی اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں گے نا انشاءاللہ؟ سبھی ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بھی اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے۔ اگر اعتکاف کے اندر نہ بھی بیٹھو تو کم از کم اتنا تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہیں کریں گے ہوٹلوں پہ جا کر یا اپنی شاپنگ میں جا کر، بلکہ ہم ان راتوں کو اللہ کے دربار میں آ کر کے حاضری دے کر کے اپنے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ مانگیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔